السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام، أطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ درود و سلام امام المتقین، امام المجاہدین، امام القبلتین، امام الحرمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار، میری اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر رحمت و بخشش کی دعا، صحابہ اکرام، اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، بزرگان دین علیہ رحمہ کے لیے۔ حضرات دی وقار، آپ یہ بات جانتے ہیں کہ شیخ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ میں مختصر سے وقت کے اندر ایک دو باتیں آپ بھائیوں کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ میرے بیان کر لینے کے بعد، آپ کے سن لینے کے بعد، مجھے اور آپ کو اس پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 28واں پارہ سورہ حشر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو چیز میرا محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کر دیں اس چیز سے رک جائیں۔ اگر دیکھا جائے تو ہماری اکثریت کی یہ صورتحال ہے کہ جن کاموں کا کرنے کا سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، وہ کام ہم کرتے ہی نہیں۔ مثال، سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی کے اندر صرف ایک بات کی تلقین کی ہے، وہ کیا ہے کہ لوگوں نماز کی پابندی کرنی ہے۔ ہم میں سے نماز پڑھنے والوں کی تعداد 100 میں سے صرف اور صرف 5% بڑی مشکل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر لفظ صلاۃ کم و پیش 700 مرتبہ آیا ہے۔
مگر ہم نماز نہیں پڑھتے۔ منع کرنے کی بات اس میں وضاحت میں نہیں جانا چاہتا۔ اللہ نے کیا ہمیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا کہ جی اذان ہو جائے مسجد میں اگر کوئی آیا ہے اذان سننے کے بعد مسجد سے باہر نہ جائے، مگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ محترم بھائیو، یہ معمولی سا عمل ہے شلوار ٹخنوں سے اونچا رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جی ان کو شلوار کو ٹخنوں سے اونچا رکھنا ہے، مگر ہم کیا کرتے ہیں، جب نماز کے صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تب ہم شلوار ٹخنوں سے اونچی کر لیتے ہیں، اور جب اپنے کام کاج کے لیے مسجد سے باہر جاتے ہیں شلوار ٹخنوں سے نیچے کر لیتے ہیں۔ جبکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا فَفِي النَّارِ، اتنا حصہ جہنم کے اندر جلایا جائے گا جتنا حصہ آپ شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھیں گے۔ جامعہ ترمذی کے اندر روایت آئی ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 849 ایکم 50۔ سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 4 کام کر لیتا ہے نا، اس کو سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ ایسا انسان جنتی ہے۔ اب یہاں رک کر ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، صحابہ جنت کے متلاشی تھے، وہ اس بات کی تلاش میں رہتے تھے کہیں نہ کہیں کوئی ایسا عمل ملے، کوئی ایسا راستہ ملے، ہم جنت کو پالیں، جنت کو حاصل کر لیں۔ یہ دنیا کا مال جاتا ہے تو جائے، دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، مگر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں یہ جو دنیا ہے نا، اس کو اکٹھا کر لو، کتنا ہو سکتا ہے اس کو اکٹھا کرو۔ دین جاتا ہے جائے، قرآن نہیں پڑھنا، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں توجہ کرنی، صرف ایک ہی سوچ ہے کہ میں دنیا میں سب سے آگے کیسے پہنچ سکتا ہوں، میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہوں۔ سب سے پہلا کام افشوا السلام، سلام کو عام کرنا ہے۔ ہمارے ہاں اس کے اندر بھی بخل آ گیا، کنجوسی آ گئی، ہم سلام نہیں کرتے۔ جبکہ میں نے صحیح الجامعہ کے اندر روایت پڑھی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من بدا الکلام قبل السلام، جو آپ سے محو گفتگو ہونا چاہتا ہے، آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو سلام نہیں کرتا، آپ اس کی بات کا جواب بھی نہ دیں۔ اور ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا ہے کہ جو بندہ کسی بھائی کو ایک خالی کہتے ہیں نا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے یہ سلام کیا، مصافحہ نہیں کیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی اپنے بھائی کے ساتھ مصافحہ کر لیتا ہے، ہاتھ ملا لیتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کا ہاتھ جدا بعد میں ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان دونوں کے گناہ پہلے معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ہے سلام کا فائدہ۔ مگر ہماری جو نمازی ہیں وہ آپس میں ناراض ہیں، آپس میں سلام نہیں کرتے، جبکہ صحابہ کی زندگیاں پڑھیں تو صحابہ ایک دوسرے کو بڑا سلام کیا کرتے تھے۔ آج یہ جو سنت ہے ہمارے اندر بہت کم ہو چکی ہے، نظر بہت کم آ رہی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں اس سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خالی سلام کی بات کی ہے،
اگر کوئی بندہ جیب میں پیسے نہیں ہے، چاہتا ہے صدقے اور خیرات کا ثواب مل جائے، خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراہٹیں بکھیرتے ہوئے کسی مسلمان بھائی کو ملتا ہے، سنن ابو داؤد کے اندر روایت پڑی ہے واللہ کا صدقہ، یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ دوسری بات، کھانا کھلانا، یہ بھی سنت ہمارے اندر ختم ہو چکی ہے۔ جبکہ سرتاج رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پڑھتے ہیں تو آپ علیہ السلام جو غرباء اور مساکین لوگ تھے ان کو اپنے دسترخوان پر بٹھا کر ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند فرمایا کرتے تھے، کھانا کھایا کرتے تھے۔ اور جو بندہ کسی بھائی کو کھانا کھلاتا ہے نا، وہ یہ بات ذہن میں رکھے کہ اس کے رزق کے اندر کبھی کمی نہیں ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ تیسری بات، واصل الارحام، صلہ رحمی کرنا، یہ بھی ہمارے اندر صلہ رحمی نہیں، عدلے کا بدلہ ہو گیا ہے۔ جی وہ میرے ہاں آیا تھا، میں بھی اس کے ہاں جاؤں گا، اور جو میرے ہاں نہیں آتا میں اس کے ہاں نہیں جاؤں گا۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا جو آپ کے ہاں آتا ہے یا نہیں آتا، آپ نے اس کے ہاں جانا ہے، کیونکہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے۔ مگر ہمارے ہاں یہ چیز بھی ختم ہوگی۔ اس جگہ پر کون سی چیز نے جنم لیا ہے؟ وہ ہے قطع تعلقی۔ قطع تعلقی ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، اور رشتے کو جوڑنا، تعلقات کو آپس میں جو ہے نا خوشگوار بنانا، یہ بہت زیادہ کم ہو چکا ہے۔ جبکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع الرحم، قطع تعلقی کرنے والا انسان کبھی جنت میں جا نہیں سکتا۔ جتنی مرضی عبادت کرو، جتنی مرضی نیکیاں کرو، جتنے مرضی نیک صالح اعمال کرو، قطع تعلقی کرنے والا شخص جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ وقت نہیں ہے، وضاحت نہیں کر رہا، صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اور آخری بات، جب لوگ رات کو سوئے ہوں، خراٹے مار رہے ہوں، آپ تہجد کا اہتمام کریں۔ یہاں تہجد کی بات ہو رہی ہے، ہم تو فردی نماز نہیں پڑھتے اور تہجد کہاں پڑھیں گے؟ محترم بھائیو، اللہ کا واسطہ دے کر کہوں گا، اللہ کے لیے، خدا کے لیے زندگی کا پتہ کوئی نہیں، کس موڑ پر سانس جسم سے نکل جائے، روح پرواز کر جائے، اللہ نے موقع دیا ہے، فائدہ اٹھائیں، نیک اور صالح اعمال کیجئے، وقت ملا ہے اس سے فائدہ اٹھائیے۔ وگرنہ میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ آج ایک بھائی کا معاملہ ایسے آیا ہے کہ اس نے گاڑی کھڑی کی ہے، اب کرسی پہ بیٹھا ہی ہے تو ادھر ہی روح پرواز کر گئی۔ تو محترم بھائیو، یہ سانس چل رہی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ فائدہ کیا ہے؟ نیک اور صالح اعمال کریں۔ اور میں نے یہ 4 چیزیں آپ کو بتائی ہیں۔ سب سے پہلی چیز سلام کو عام کرنا، دوسری چیز کھانا کھلانا، تیسری چیز جو ہے نا صلہ رحمی کرنا، اور چوتھی چیز کیا ہے؟ تہجد کا اہتمام کرنا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ یہ 4 کام کرتا ہے نا، تدخل الجنت بسلام، امن اور سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب میں یہ جو خوبیاں ہیں، یہ جو 4 اعمال ہیں، یہ جو 4 چیزیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان کو کرنے کی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔